السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب۔ آج کا سوال: کیا چین پاکستان سے ناراض ہو گیا ہے؟ کیا پاکستان کی موجودہ صورتحال پہ چینی قیادت ناخوش ہے؟ چینی قیادت کیا چاہتی ہے پاکستان سے اور کیوں ناخوش ہے؟ کس قسم کا پیغام بیجنگ سے اسلام آباد اور راولپنڈی کو آ رہا ہے؟ ہمارا آج کا موضوع یہی ہے، اور قبل اس کے کہ ہم اس موضوع پہ کو مزید آگے پھیلائیں، اس چینل کو ویو کرنا، سبسکرائب کرنا اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ جناب، 23 مارچ کو او آئی سی کے وزراء خارجہ کی کانفرنس سے خطاب کے ابتدائی میں چینی وزیر خارجہ وانگ ی نے وزیر اعظم عمران خان کو مخاطب کیا۔ اس کے بعد انہوں نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بھائی جان شاہ محمود قریشی صاحب، اور اس کے بعد انہوں نے کانفرنس کے دوسرے شرکاء کو مخاطب کیا، اور بڑے ایک دلچسپ وہ ایک منظر تھا۔ اس اور بنیادی طور پہ اپنی تقریر میں انہوں نے اس علاقے کی سیاسی استحکام، اقتصادی ترقی اور افغانستان کے جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اس پہ اظہار خیال کیا، اور ان کے بعد میں بھی انہوں نے جو ملاقاتیں کی ان میں زیادہ تر ان کا توجہ کا مرکز اس علاقے میں ہونے والی دہشت گردی اور یہ کہ کس طرح افغانستان کو دہشت گردی کا گڑھ ایک بار پھر بننے سے روکا جائے۔ تو تمام تر جو تقریر تھی اس کا کرکس یہی تھا کہ ہمیں تمام علاقائی ممالک کو، افریقی ممالک اور جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں ان سب کو مل ملا کے اس مسئلے کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اب اس تمام تقریر میں کسی بھی جگہ پہ پاکستان کا نام نہیں تھا، پاکستان کا ذکر نہیں تھا، اور نہ ہی انہوں نے وانگ ی یعنی چینی وزیر خارجہ نے اپنی تقریر میں پاکستان کا کسی موقع پہ شکریہ ادا کیا۔ اب اس سے بہت سارے سوالات نے جنم لیا ہے کہ آخر کیا وجہ تھی۔ ہم نے اپنے طریقے سے، اپنے ذرائع سے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ آخر اس تقریر میں جو کہ 57 ممالک کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے اور چینی وزیر خارجہ کو یہ ایک موقع ملا نیٹ ورکنگ کا اور ان ممالک کے ساتھ اظہار یکجہتی کا، اس میں انہوں نے میزبان ملک کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو مخاطب تو کیا، لیکن اس تقریر میں میزبان ملک کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ میزبان ملک کے ساتھ اس کے جو روایتی بہترین تعلقات ہیں اس کا ذکر نہیں کیا، اور اس پہ بہت سارے تجزیہ نگار، بہت سارے ہمارے انٹلیکچوئلس ہیں، سیاستدان ہیں، ان کو بڑی خوشی ہوئی اس لحاظ سے کہ چین کی قیادت نے پہلی مرتبہ پاکستان کا نام پاکستان میں موجود رہ کے اپنی تقریر میں نہیں استعمال کیا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ آپ کو ہم بعد میں بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ بتائیں کہ چینی وزیر خارجہ وانگ ی اسلام آباد سے کابل گئے۔ کابل میں انہوں نے سراج حقانی اور امیر متقی اور دوسری طالبان قیادت کے ساتھ بات چیت کی۔ ان کے ساتھ ساتھ اتفاق تو شاید نہیں تھا کہ روس کے خصوصی نمائندے برائے افغانستان ضمیر کابلوف بھی پہنچے اور دونوں کی ملاقات بھی وہاں پہ ہوئی، یعنی ایک غیر معمولی اکٹھ یا اجتماع ہوا افغان طالبان رہنماؤں کے ساتھ چینی وزیر خارجہ اور روس کے خصوصی نمائندے کا، اور اس میں ان تمام رہنماؤں نے افغانستان کو درپیش موجودہ جو مسائل ہیں جس میں ان کی مالی امداد بند ہونا، جو بینکنگ چینلز ہیں ابھی تک بند ہیں، ہیومینیٹیرین اسسٹنس تو جاری ہے لیکن افغان معیشت کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ افغانستان کی جو بینکنگ صلاحیت ہے وہ محدود ہونا ہے، کیونکہ امریکہ نے اس پہ پابندیاں لگا رکھی ہیں اور اس طالبان حکومت کو ابھی تک باقاعدہ طور پہ تسلیم بھی نہیں کیا گیا۔ تو اس تناظر میں وانگ ی نے کابل کا دورہ کیا۔ وانگ ی اور ان کا وفد اب بھارت میں بھارتی قیادت کے ساتھ گفتگو کرے گا، اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے یہ بھی پتہ چلے گا، لیکن
اگر ہم پاکستان کے حوالے سے ذکر کریں تو چین نے گزشتہ 6-7 برسوں میں پاکستان کا غیر معمولی ساتھ دیا ہے، یا 27-28 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے، 5-6 نئے بجلی گھر لگے ہیں، ہائی وولٹیج ٹرانسمیشن لائن بچھائی ہے لاہور سے مٹیاری تک، کوئی 950 کلومیٹر ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارا انفراسٹرکچر یعنی موٹر ویز بھی بنی ہیں، اور وہ بھی چینی امداد کے ساتھ کچھ نئے بجلی گھر ابھی بن بھی رہے ہیں۔ گوادر ایئرپورٹ کی تعمیر جاری ہے چینی امداد کے ساتھ، اس کے لیے کوئی $260-70 ملین گرانٹ دی تھی چینی حکومت نے گوادر میں جدید ایئرپورٹ بنانے کے لیے، جس پہ A380 جیسے بڑے جہاز بھی اتر سکیں گے۔ اب اس تمام تر تناظر میں اگر آپ غور کریں کہ کیوں چینی وزیر خارجہ نے پاکستان کا نام اپنی تقریر میں نہیں لیا، تو جناب میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ غالباً پاکستان کی موجودہ صورتحال جو وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد یا نوٹس پیش ہونے کے بعد سے پیدا ہوئی ہے، چین اس پہ ناخوش ہے۔ چینی قیادت کا یہ خیال ہے کہ ان حالات سے نہ صرف براہ راست پاکستان کے اپنے اقتصادی مفادات متاثر ہو رہے ہیں، بلکہ اس کا اثر پاکستان چین پارٹنرشپ پہ اور علاقائی امن و استحکام پہ بھی پڑ سکتا ہے، کیونکہ اگر پاکستان میں گڑبڑ ہوتی ہے، پاکستان عدم استحکام کا شکار ہوتا ہے، افغانستان پہلے ہی گوناگوں مسائل سے دوچار ہے، تو اس کی وجہ سے چین اور روس اس خطے میں امن اور استحکام اور اقتصادی ترقی کے لیے جو کام کر رہے ہیں وہ براہ راست متاثر ہوں گے۔ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگرچہ چینی قیادت نے ہر موقع پہ پاکستان کی مدد کی ہے، حال ہی میں غالباً کچھ نئے قرضوں کی درخواست بھی گئی ہے بیجنگ، پاکستان کو مالی امداد چاہیے، اور چینی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس پہ ہمدردانہ غور کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے ساتھ ہمدردی یا چین کی ہمدردی کی بھی ایک حد ہے، کچھ لیمیٹیشنز ہیں۔ یہ کوئی ایسے نہیں ہو سکتا کہ یک طرفہ ٹریفک چل رہی ہو۔ چین کی اپنی کچھ توقعات ہیں پاکستان سے، ان کی توقع یہ ہے کہ یہ ملک ایک نارمل ملک کے طور پہ چلے، اور خاص طور پہ علاقائی امن و استحکام کے حوالے سے اور جو نئی بلاک پالیٹکس ہو رہی ہے اس حوالے سے پاکستان کی ایک واضح پالیسی ہو۔ چین کی غالباً یہ بھی توقع ہے کہ آیا اس کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے حوالے سے پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت ایک پیج پہ ہیں یا نہیں، کیونکہ جو مختلف نوعیت کے اشارے ملتے رہے ہیں مختلف ترجیحات کے باعث، مختلف وجوہات کے باعث، لیکن سب سے بڑی توقع چین کی یہ ہے کہ پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت کو متفق ہونا چاہیے چین اور علاقے کے دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، اور شاید مکسڈ قسم کے سگنل جا رہے ہیں یہاں سے بیجنگ، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے اور اس کے تناظر میں جو ہیجان پیدا ہوا ہے ملک کے اندر، ملک کے باہر، اکثر پاکستانی پریشان ہیں کہ آخر اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہم 30 سال پرانے طور اتوار پہ چلے گئے ہیں جہاں پہ ارکان اسمبلی کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان اور چین کے تعلقات اگر فی الحال جمود کا تو شکار میں نہیں کہوں گا، لیکن اس میں رخنا ضرور آیا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا چینی وزیر خارجہ جب اپنی تقریر کر رہے تھے وہ بڑے ایک سپاٹ چہرے کے ساتھ، بالکل اس میں جذبات سے وہ عاری چہرہ تھا، اور انہوں نے اپنی ایک میٹر آف فیکٹ تقریر کی جس کا براہ راست تعلق OIC کے رکن ممالک، ان کی معیشتوں کے ساتھ اور وہاں پہ سیاسی استحکام کے حوالے سے تھا، اس میں پاکستان کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ اور اب میرا خیال ہے بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے پاکستانی حکومت پہ، پاکستان کی فوج پہ، پاکستانی دانشوروں پہ، میڈیا پہ، کہ اس حوالے سے یہ وضاحت کریں کہ کیا پاکستان کی موجودہ قیادت، تمام قیادت، چین کے ساتھ تعلقات کو کوئی اہمیت دیتی ہے یا نہیں، اور کیا پاکستان یوں ہی اعتماد، عدم اعتماد، حکومتوں کا آنا جانا، اس حوالے سے ایک عدم استحکام کا شکار رہے گا۔ آخر مارکیٹ میں میسج کیا جاتا ہے؟ مارکیٹ میں میسج بھی عدم استحکام کا جاتا ہے، بے یقینی کا جاتا ہے، انسیکیورٹی کا جاتا ہے۔ تو کیا
طویل المیعاد بلکہ میڈیم ٹرم میں چین ہمارے ساتھ اس شراکت داری کو بھرپور طریقے سے آگے بڑھا پائے گا اگر ہمارے حالات یوں ہی رہے؟ میں نہیں سمجھتا، اور بڑا ایک کرٹیکل موقع ہے۔ سپریم کورٹ میں عدم اعتماد کے حوالے سے اور آرٹیکل 63A کے اوپر دو دلائل کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ دلائل کا سلسلہ عدالت کو کس سمت لے جاتا ہے، اور کیا اس کے ذریعے پاکستان میں استحکام اور یہ جو ہیجان پیدا ہوا ہے اس کی خاتمے کی کوئی راہ بنتی ہے یا نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ چین کو یہاں سے آخر پیغام کیا جاتا ہے، کیا ہم چین کے ساتھ ہیں اقتصادی ترقی کے لیے، سیاسی استحکام کے لیے، یا پھر ابھی بھی ہم گو مگو کی کیفیت سے دوچار ہیں، اور ہمیں ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہوا ہے کہ ہمارے مغرب کے ساتھ بھی آیا اسی نوعیت کے تعلقات ہونے چاہیے جس نوعیت کے تعلقات ہمارے چین کے ساتھ ہیں۔ تو قصہ مختصر یہ کہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے کے بعد پاکستان میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس پہ چین بظاہر خوش نہیں ہے، اور اس طرح پاکستان کے دوسرے دوست ممالک بھی خوش نہیں ہیں۔ اس کا علاج پاکستان کی فوجی اور سول قیادت کو ہی تلاش کرنا ہے، اس کا تسلی بخش جواب انہی کو فراہم کرنا ہے اپنے دوست ممالک کو۔